اللہ 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 اول حمد ثنا جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہر دا۔ تیرا نام برکت والا، تیرا نام برکت والا، اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے، تیرا نام برکت والا، تیرا نام برکت والا، اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے، تیرا نام عظمت والا، تیرا نام عظمت والا، اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے، رحمت دادر یا الہی، ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینوں، جیک قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاندا میرا، ہر عاجز تے رحمت کردا، قبول دعائیں بن منگے لکھ دان دوائے، بن منگے لکھ دان دوائے، محرم دل دا سائیں، رحمت کر دے رب سائیاں، تیرے کرم تے آساں لائیاں، رحمت کر دے رب سائیاں، تیرے کرم تے آساں لائیاں، اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے، بادشاہ تھی بھیک منگاوے، تخت بہاوے اج پرواہ نہیں کر اس دے، اج پرواہ نہیں کر اس دے، دائم بے پرواہی، عدل کرے تے تھر تھر کم بنے، اونچیاں شان والے، فضل کرے تے بخشے جاسن، فضل کرے تے بخشے جاسن، میں ورگے مکالے، تیرا عدل سب تو نرالا، تیرا فضل شان والا، تیرا عدل سب تو نرالا، تیرا فضل شان والا، اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے، رحمت دامی پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا
آس امید میری دا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھرے آ لطف کرے دا کرم کنندہ سب دے کم سوارے سب خلقت دارا کھاؤ ہو سب خلقت دارا کھاؤ ہو بید پچھاڑے سارے تیری شان سب تو چیری سب خلقت عاجز تیری تیری شان سب تو چیری سب خلقت عاجز تیری اللہ سونیا اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونیا جے میں ویکھاں عملہ کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت بلے جے ویکھاں تیری رحمت بلے 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 فضل تیرے نل لوہے تر دے ہٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے تن سجدی بے نیازی ہو جا میں تو بھی راضی تن سجدی بے نیازی ہو جا میں تو بھی راضی اللہ سونیا اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونیا تیرا نام برکت والا تیرا نام برکت والا اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے تیرا نام عظمت والا تیرا نام عظمت والا اللہ سونیا اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونیا تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو دو سو سے بلالا کا ملے درد رضا سا درد رضا سا سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے
جس سے راضی ہو وہی سہاگن نماز بھی ہو رسول سامن جس سے راضی وہی سہاگن جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کہیں پہ رونق ہے کشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جنوں کی وہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں بولو بولو وہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں کہاں کمر سب کہاں کی دولت خدا کی ہے یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں باقی شیر توجہ فرمائیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا اگر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں اور ایک بار صاحبزادہ پیر نصیر الدین نصیر کا ادارہ گزرا تمام جو مہمان یہاں تشریف لائے میں ان کی نظر کی طرف درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں 10 ملے چیزیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی احتجاج بولن دی چپ کر میرے علی احتجاج بولن دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
واسطے عیب تا کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جیویں انج غور لا ریب تا کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جیویں انج غور لا ریب تا کوئی نہیں ہوندا نبی بھی حاکم اودے ورگا تجھا بندہ نیب دا کوئی نہیں تیری اکھ چ عیب نے بد وقتا میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا باہر کھڑے حضرات کوئی بھی خاموش نہ رہے یہ سرزمین گواہ بن جائے توحید و رسالت کے اقرار پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت باہر والوں کی آواز آنی چاہیے جتنے حضرات کھڑے ہیں حضرت صاحب کا استقبال کریں محبت سے جواب دیجئے نعرہ تکبیر محبت سے باواز بلند جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ حضرات محترم الحمدللہ حضور قبلہ عالم تشریف فرما ہو چکے ہیں فیضپور شریف زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ عالم آستانہ ریا فیضپور شریف زندہ باد آستانہ ریا فیضپور شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی آستانہ ریا فیضپور شریف زندہ باد زندہ باد دار بریلی زندہ باد دار بریلی زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پانچ نعرے 45 سوا لکھ نعرہ حیدری آستانہ علیہ فیضپور شریف قبلہ حضرت صاحب قبلہ حضرت صاحب سارے حضرات بابا زبلوں جتنے باہر کھڑے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد آستانہ علیہ زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد حضور قبلہ حضرت صاحب زندہ باد حضور قبلہ حضرت صاحب زندہ باد آستانہ علیہ فیضپور شریف زندہ باد تمام احباب کا جواب دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ علیہ فیضپور شریف حضور قبلہ حضرت صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور قبلہ عالم نعرہ رسالت
حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا یہ بڑا احسان ہے کہ ایسا علاقہ جہاں چند سال پہلے ذرائع آمد و رفت بھی میسر نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھیں، لیکن اس بستی کے لوگ جماعت لوگ دنیا سے کوچ کر اور جو ہے انہیں دیکھ کے روح کو تازگی ملتی ہے اور پرانے لوگوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ میں ابھی مجاہد ملت علامہ مولانا پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب گیلانی ممبر اسلامی نظریاتی کونسل آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سے بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی عظمت دیکھیں کہ سڑکیں بنی، سہولتیں آئیں، راستے بنے، انہوں نے کہا اب دیر نہیں ہونی چاہیے، خوبصورت مسجد بھی کھڑی ہو جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ حاجی محمد رمضان صاحب کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہاں حاجی صاحب، حاجی محمد رمضان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عظیم مسجد کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا اور حضرت علامہ صاحب آگے تشریف اور عظیم مسجد کی بنیاد کدھر آگے تشریف ظاہر ہے کہ اس بلند مقام پر تعمیر، انتظامات، سامان کا آنا لے جانا، میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہم بھی جب کبھی کبھار آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راستہ دراز ہے، مشکل راستہ ہے، لیکن ماشاءاللہ جو حضرات مسجد بنا رہے تھے، جو ٹیمیں یہاں کام کر رہی تھی، جو شمع رسالت کے پروانے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، حاجی محمد رمضان صاحب اور ان کے رفقاء جو رول ادا کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اس علاقے میں اتنی حسین مسجد کے قیام پر دل کی انتہائی گہرائیوں سے آپ کو مبارک ہو۔ حاجی رمضان صاحب کو اور سواری بستی کو مبارک پیش کرتا ہوں، حاجی صاحب کو مبارک پیش کرتا ہوں، ان کو اس مقام کی بھی مبارک ہو اور جو اگلے جہان میں بن گیا ہے اس کی بھی مبارک ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے بنگلہ دے دیا، کسی نے مکان دے دیا، لیکن پتہ نہیں آپ نے کئی بار سنا ہوگا
جس نے مسجد بنائی اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے جنت میں گھر دے دیا، بنگلہ دے دیا، مبارک ہو۔ آج کی اس تقریب میں بر صغیر پاک و ہند کہ عظیم سپوت جن کے علم کا شعرا ورلڈ کے اندر تسلیم ہے، میری مراد استاد اساتذہ حضور قبلہ عالم حضرت استاد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل والا شریف، ان کے نزد جگر مخدوم ملت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالصمد عابد صاحب دعوت برکات العالیہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محقق اہل سنت بطل حریت حضرت علامہ پیر سید شعیب شاہ صاحب دعوت برکات العالیہ، جو اس وقت یورپ کی سرزمین پر دین کی اشاعت فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پوری ریاست جموں و کشمیر اور پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت جنہوں نے تدریس کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، خطابت کے ذریعے ریاست کے اندر تاریخی خدمات سر انجام دی ہیں، میری مراد ترجمان ملت لسان اہل سنت علامہ مولانا پیر سید انور حسین شاہ صاحب کاظمی، ماشاءاللہ آپ بھی یورپ میں ہیں۔ آج جب پروگرام بنا تھا تو میں نے ان تینوں شخصیات سے گزارش کی کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے اس مسجد کی افتتاحی تقریب میں بھی بطور خاص شرکت فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے میں ذاتی طمانینت اور اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ آستانہ عالیہ فیض تشریف کا ایک پرانا نشان حضور قبلہ عالم کے خلیفہ مجاز بطل حریت پیر طریقت مولانا حافظ پیر محمد افضل صاحب، یہ بھی آج کل یورپ میں ہی ہیں، عظیم سپوت ہیں، ساری زندگی قرآن سناتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہے۔ بڑا عظیم رول ہے ان کا، وہ بھی اس پاکیزہ محفل میں شریک ہیں۔ میں ابھی مجاہد ملت علامہ مولانا اہل سنت کا وہ مجاہد جسے دیکھ کے دل کو راحت ہوتی ہے، میری مراد جناب الحاج محمد منشا قادری صاحب، جو ابھی باہر سے تشریف لائے ہیں، اس پاکیزہ محفل میں دیکھ کے قلبی طمانینت حاصل کرتا ہوں۔ علماء کرام میں علامہ مولانا محمد ارسلان صاحب تو ہمارے روح رواں ہیں، آج کے اس پروگرام میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ پیش رہے اس سارے پروگرام میں، ماشاءاللہ وہ اس میں مرکزی کردار ہے ان کا۔ الحاج مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ جگر وہ وارد ہو رہے ہیں، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ یہ تمام حضرات کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آج کی اس تقریب میں ایک اور عظیم سپوت جو قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کرتے ہیں، انتظامیہ آغاز سے گزارش ہے کہ ایک سیٹ اور دیا، جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا
حسین انداز ہے. تاج القراء، استاذ القراء، علامہ مولانا الحافظ القاری محمد رفیق صاحب ماشاءاللہ میری خصوصی دعوت پر آج کی اس پاکیزہ محفل میں آئے اور ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائے. ان کی تلاوت ہوگی. ان کی تلاوت کے بعد مولانا نور محمد صاحب، مولانا نور محمد صاحب وہ نعت پڑھیں گے. پھر مولانا ارسلان صاحب پروگرام چلائیں گے. میں ان تینوں شخصیات کے ملفوظات بھی سننا چاہتا ہوں. آپ کو مبارک ہو. عظیم سکوت ہیں. ان کے خیالات بالکل تبرکات ہمارے لیے سرمایہ ہوں گے اور مقتدر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے. اچھا، میرے لیے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض فاضل جلیل علامہ مولانا محمد آصف جمیل صاحب وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور مولانا محمد آصف جمیل صاحب جمیل بھی ہیں، جلیل بھی ہیں، عظیم بھی ہیں. ماشاءاللہ ساری خوبیاں اللہ نے انہیں رکھی ہیں. راسخ العقیدہ ہے. اور جتنے حضرات بھی ہیں سبحان اللہ بغیر کسی تاخیر کے استاذ القراء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد رفیق صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی اپنے مخصوص انداز میں تلاوت فرماتے ہیں. آئیے اپنے ایمانوں کو محفوظ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا والبصير
ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إلى عبده ما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فقال لهم رسول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
سواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين ما شاء الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بڑے خوبصورت انداز میں پاک کلام سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے. اب نعت پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں شیخ نور محمد صاحب اور نعت پاک سے ہمارے قلوب و ذہن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ فیض تشریف. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وسرور کشور رسالت، وسرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے رب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، مسرور کشور رسالت. وہاں فلک پر یہاں زمین رچیت شادی مجید دوں میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، مسرور کشور رسالت، اتار کر رخ کے صدقہ، اتار کر کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج
سرور کشور رسالت وہی تو اب تک چلتے رہا ہے وہی تو جو سبق رہا ہے نہانے میں جو گرا نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے وہ سرور کشور رسالت بچا جو بنا جنت کرم گروگن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ سرور کشور رسالت حجاب اٹھنے لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے حجاب اٹھنے لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہ سرور کشور رسالت نبی رحمت شفیع امت رضا اللہ ہو عنایت اسے دن خلقوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر رہے تھے نئے نرالے رب کے سامنے ماشاءاللہ آج مسجد فیض الحرمین کی افتتاحی تقریب ہے
مولانا حافظ شیخ نور محمد صاحب شیخ پڑھ رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ فصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ایمان تازہ ہو رہا تھا، روح کو تازگی مل رہی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سامعین کرام، محقق اہل سنت، بطن حریت، سرمایہ اہل سنت، منبع البرکات، حضرت علامہ فہامہ مولانا پیر سید شعیب شاہ صاحب دامت برکات عالیہ، آپ چونکہ واپس بھی ابھی تشریف لے جائیں گے، سفر بھی کافی لمبا ہے، آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اگر مائک وہاں پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين المهديين، وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، تہر میں اس میں محمد سے
اجالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے حمد و صلات کے بعد بڑی عزت کے لائق بڑی قدر کے لائق قابل سر عزت و احترام محکوم العلماء والمشائخ مجاہد ملت اسلامیہ شیر پیشہ اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمن صاحب فیض پوری زاد اللہ شرفاً و عزاً سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض پور شریف قابل عزت احترام حضرت صاحبزادہ والا جہاں شہزادہ استاد الاساتذہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد الصمد عابد صاحب زاد اللہ علما نافعا خطیب الاسلام مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد انور شاہ صاحب کاظمی متصلہ عالی دیگر قابل سر احترام مشائخ و علماء آئمہ میرے قابل قدر بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آستانہ عالیہ فیض پور شریف دہانگری شریف اولیاء فیض پور شریف کے مزارات کی حاضری کے لیے اور حضرت قبلہ کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور ہمیں حکم ملا ساتھ چلنے کے لیے یہاں جو عشاقان رسول عربی ہیں ان کے دیدار کے لیے ان کی ملاقات کے لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ یہاں اس علاقے میں مکین گنبد خضرا کے غلاموں نے ایک اللہ کا خوبصورت گھر تیار کیا ہے، اس کے افتتاح کے لیے جانا ہے، تو ہمیں آپ کی معیت میں یہاں آدمی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یہ علاقہ بڑا دشوار گزار ہے، آپ بڑے تکڑے لوگ ہیں، ماشاءاللہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو اس خطے میں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار وسائل سے نوازا ہے، یہ کرم ہے اس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اولیاء دہانگری شریف کی دعائیں ہیں اور
کشمیر نہیں بلکہ پاکستان اور بیرونی دنیا کے اندر اس آستانے کا فیض جو ہے اپنے خوبصورت اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ہم نے یہاں شاید ہم نہ آتے، ہمارا آنا یہاں بڑا مشکل تھا، لیکن حکم ملا تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ تو جیسے جیسے یہ سڑک بند کھاتی ہوئی، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو ہم سوچ رہے تھے سردار صاحب اور میں کہ حضرت کی حضرت نے آج ہم سے کون سا انتقام لیا۔ یہ پیار بڑی باتیں ہم کر رہے تھے تو حضرت تو ساری زندگی آپ کے آبا کی، آپ کے والد گرامی جو زمانے کے ایک عظیم ولی اللہ اور ان کے والد گرامی، آپ کے جد امجد اور آپ کے جد اعلیٰ، اللہ کی قسم ان علاقوں میں دین کی تبلیغ کرنا آسان نہیں ہے۔ ان علاقوں میں تبلیغ کر سکتے ہیں تو اولیاء آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان علاقوں میں ایک صدی سے زائد عرصہ سے ایک ایسا نور کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے جو کہ ہم نے ہی تعالی اس وقت پوری دنیا کے اندر اپنے فیضان سے لوگوں کے قلوب کو جلا بخش رہا ہے اور ہر خطے کے اندر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا بھی ایک روحانی اور قدمی تعلق ہے اس آستانے سے، ہماری محبتیں وابستہ ہیں اس آستانے سے، اور آستانہ کے سجادان سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں۔ دعا کریں یہ محبتیں جاری و ساری رہیں۔ میں نے زیادہ وقت نہیں دینا، ہم نے سفر کرنا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کن الفاظ سے آپ کو ہدیہ تحسین پیش کروں، کن الفاظ سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کروں۔ اتنی خوبصورت مسجد، اتنا خوبصورت اللہ کا گھر آپ نے بنایا ہے، اس کا صلہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، کس قدر انعامات رکھے ہیں آپ کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دی ہے جنہوں نے مساجد کو تعمیر کیا ہے، جنہوں نے مساجد کو بنایا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ سے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ کریم فرما رہے کہ قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں، یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت تعریف کر رہا ہے اپنے ان بندوں کی جو مساجد تعمیر کرتے ہیں اور بتا رہا ہے یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے سوا کسی سے
ڈرتے نہیں ہے فَعَصَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ حضرات کرام یہ قدر خطۂ کشمیر کے اندر بڑی خوبصورت مساجد، خطۂ کشمیر کے اندر بڑی خوبصورت مساجد ہیں، ان کو آباد کو کرنا چاہیے۔ آج جس طرح آپ اپنے شہر کی خدمت میں تمام حضرات اکٹھے ہیں، یہ عہد کریں کہ ہم نے 5 وقت نماز ادا کرنی۔ مسجد وہ بھی بن گئی تھی نا لاہور کے اندر مسجد بن گئی، آرکیٹیکٹ اکٹھے ہوئے، انجینئر آئے، معمار آئے، انہوں نے صبح سے لے کر رات کے اندر یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد اس مسجد کو شروع کیا، طلوع آفتاب تک اس مسجد کو مکمل کر دیا۔ تو علامہ نے کیا کہا جب وہ مسجد بن گئی؟ تو انہوں نے کہا مسجد تو بنا دی شب بری میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بری میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال نے یہ بات کہہ کے ہمارے دلوں میں دستک دی ہے، ہمارے دلوں میں دستک دی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو، یہ ماربل، یہ خوبصورت کمکمے، یہ بہترین کارپیٹ، یہ ساری چیزیں، یہ تو تم نے انتظام کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد تمہارا انتظار کرتی رہے، مسجد انتظار کرتی رہے اور تمہیں نماز کا ٹائم تک نہ ملے۔ ایک حدیث بیان کر کے، دو حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کون ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یتاخر المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں جب آپ دیکھیں کسی ایسے شخص کو جو مسجد کی خبرگیری کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کی حفاظت کر رہا ہے، جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ۔ میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی دو، جس طرح اللہ نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کریم نے ایمان والوں کی وہ ایمان والے جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اب مساجد تعمیر کرنے والوں میں کچھ بھی ہے۔ وہاں تو انگلینڈ کے اندر بڑے بڑے مرکز ہیں جو غیروں کی مدد سے تعاون سے وجود میں آئے ہیں، تو یہ تو رسول اللہ کے عاشقوں نے اپنی مدد کے تحت بنایا ہے۔ اس مسجد کو انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر کشمیر کے لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ اسلام پھیلانے میں کشمیر کے لوگوں نے اہم رول پلے کیا ہے۔ صبح شام محنت کر کے آج شہر کے اندر بڑی بڑی اعلیٰ مساجد ہیں۔ یہ خطۂ کشمیر کے رسول اللہ کے آقوں کو یہ کریڈٹ جاتا
بڑی بڑی مساجد کو خطۂ کشمیر کے لوگوں نے آباد کیا ہے، اور آج یہاں بھی دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے۔ کشمیر کے لوگ جہاں بھی ہوں انہوں نے رسول اللہ کی غلامی کا پورا حق ادا کیا۔ حدیث بات میں آتا ہے کہ وہ شخص من اخرج من المسجد کفا من تراب کان ثوابہ فی میزانہ کجبل احد، جو شخص ایک مٹھی مٹی کی مسجد سے نکالتا ہے صفائی کی غرض سے، مسجد سے ایک مٹھی مٹی کی نکالتا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ کان ثوابہ فی میزانہ، تول میں اس کا ثواب کا جبل احد، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے جتنا اسے ثواب ملتا ہے۔ میں ہدیہ ایسی پیش کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا دل کی اتھا گہرائیوں سے ان اپنے دوستوں کو، ان اپنے بزرگوں کو جنہوں نے فیض شریف کی نسبت کا پٹا بھی اپنے گھروں میں ڈالا ہوا ہے اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے اس مسجد کی تعمیر پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت محبوب کا صدقہ جن احباب نے یہ نیک کام کیا ہے، اللہ جنت میں خوبصورت مہر ان کو عطا فرمائے، اس دنیا میں عزت عظمت اور وقار عطا فرمائے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا چند الفاظ ادا کرنے کے لیے، چند باتیں کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ میری حاضری مکمل ہو گئی ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہوا آپ کی ملاقات کا، اور یہ دشوار خدار راستے ملاقات کا سامان بنے۔ حضرت نے حکم فرمایا، ان کی محبت، ان کی بے پناہ شفقت، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر سے حضرت قبلہ کو اللہ تعالیٰ سے کلی سے نوازے، جو عرصے ہے اللہ دور فرمائے۔ ان کی بڑی ضرورت ہے ہمیں دین کی اشاعت کے لیے، خطۂ کشمیر کے اندر نہیں، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہمیں ہر قدم پر ان کی مدد درکار ہے، ان کی مدد چاہیے، اور ان کی رفاقت ہمیشہ کے لیے ہمیشہ دم آخر تک ہمیں ان کی رفاقت کی اور ان کی شفقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر سے نوازے اور صحت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، بحمد اللہ تعالی مسجد شریف فیض الحرمین کی آج افتتاحی تقریب، اور اس افتتاحی تقریب میں منبع علم، مجسمہ شرافت، عالمی مبلغ اسلام حضرت استاذ العلماء علامہ مولانا محمد سید پیر سید شعیب شاہ صاحب دعوت برکات عالیہ انتہائی عالمانہ انداز میں وہ ارشادات فرما رہے تھے جو دل پر اثر کر رہے تھے، جو دل پر اثر کر رہے تھے۔ یہ سید بادشاہ ہے، ان مقبولان بارگاہ کی گفتگو کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ استاد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسرا والا شریف کے جانشین، لخت جگر، مخدوم ملت، ترجمان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیر عبدالصمد عابد صاحب دعوت برکات عالیہ زینت دربار گوہربار آسرا والا شریف کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔